وحدت روڈ پولیس مقابلہ، گھر سے دفتر جانے والی راہگیر لڑکی نشانہ بن گئی۔ فاطمہ کس کی گولی کی زد میں آئی؟ قاتل کون ہے؟ وزیر اعلیٰ نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا، مقدمہ درج۔ تینوں ڈاکو نامزد، جوان بیٹی کی موت پر ماں غم سے نڈھال۔ پرسہ کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز کی متاثرہ فیملی کے گھر آمد، سانحے پر افسوس کا اظہار، انصاف کی یقین دہانی۔ جسٹس سسٹم یوں مذاق بنتا نہ فاطمہ جان سے جاتی۔ وحدت روڈ پولیس مقابلے میں پکڑا جانے والا گروہ کا سرغنہ 8 سال میں 16 بار پکڑا گیا۔ نوٹوں کی کرشمہ سازی سے ناقص تفتیش وجہ بنی اور ملزم ہر بار ضمانت پر باہر آتا رہا۔ پولیس وردی میں ڈاکو کمپنی کی مانگا منڈی میں واردات، 14 وردی پوشوں کی تلاشی کے بہانے گاؤں واڑا پیرا والا کے 3 گھروں میں جھاڑو پھیر دی۔ لوٹ مار کے دوران خواتین اور مردوں پر تشدد۔ ڈاکو کمپنی 7 لاکھ نقدی، 14 تولہ زیورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار۔ کی سنگینی میں اضافہ، وبا کے شکار مزید 3 مریض جاں بحق، 91 نئے کیسز رپورٹ، مجموعی مبتلا افراد 51,271 ہو گئے۔ سروسز اسپتال کورونا وارڈ کے انچارج ڈاکٹر کامران کا وبا کی دوسری لہر پر اظہار تشویش۔ مریضوں کی بڑھتی تعداد علامن قرار، حکومت سے احتیاطی اقدامات سخت اور ماسک لازمی کرنے کا مطالبہ۔ ماہر پلمنالوجی نے درجہ حرارت میں اضافے اور احتیاطی تدابیر سے روگردانی کو مرض میں اضافے کی وجہ قرار دے دیا۔ لاہوریے احتیاط کریں، کورونا کے ساتھ ڈینگی کا بھی چیلنج درپیش۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مزید 2 ڈینگی مریض رپورٹ۔ رواں سال وائرس 117 مصدقہ کیسز رپورٹ ہو چکے۔ موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی اسموگ کی انٹری، شہر میں زہریلے دھوئیں کی شدت میں اضافے سے ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھ کر 248 ہو گیا۔ گرد آلود فضا سے سانس لینا دشوار، گلے اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ۔ محکمہ ماحولیات کی اسموگ پر قابو پانے کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم جاری، 24,671 گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ پاکستان کی پہلی میٹرو ٹرین سروس کے لاہور میں آغاز کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 25 اکتوبر کو ٹرین کا افتتاح کریں گے۔ تقریب میں چینی سفارتکار بھی مدعو۔ وزیر ٹرانسپورٹ لاہور کے مطابق ٹرین سے روزانہ 2.5 لاکھ شہری مستفید ہوں گے۔ پروجیکٹ پر ماہانہ بجلی اخراجات کا تخمینہ 2 ارب، سالانہ سبسڈی 5 ارب 62 لاکھ روپے ہوگی۔ بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کا آغاز، کمشنر ذوالفقار گھمن کی زیر صدارت اجلاس میں 9 کروڑ لاگت کی 14 اسکیموں کی منظوری۔ دوسرے مرحلے میں لاہور بیوٹیفیکیشن کے لیے 41 کروڑ لاگت کی مزید 19 اسکیمیں منظور کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت پنجاب کے مزید 32 ارب کی نادہندہ، وفاق کے ذمے صوبے کے مجموعی واجبات 160 ارب ہو گئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مقررہ حصہ نہ ملنے کے سبب پنجاب میں اہم ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار۔ زنجیریں کب روک سکی ہیں تکبیریں، 24 نیوز کی بندش سچ کی آواز دبانے کی کوشش ہے۔ میڈیا پر سینسرشپ سے حکمران اقتدار نہیں بچا سکتے۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف 55 روز جاری احتجاج سے سینیٹر رضا ربانی، عبدالغفوری حیدری، حامد میر کا خطاب۔ مظاہرے میں سینئر صحافیوں سمیت سول سوسائٹی اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عمر شیخ کی تعیناتی سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا، پولیس آفیسر کا رویہ تنقید کا سبب بن رہا ہے۔ سی سی پی او لاہور کے حالیہ تنازع کی رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس بھی پہنچ گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اہم اسامی پر براجمان آفیسر کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے وفاق کو آگاہ کر دیا۔ پنجاب پولیس کے 9 افسران کے تقرر و تبادلے، ایس پی محمد عیسیٰ انویسٹیگیشن صدر اور ایس پی منصور قبر انویسٹیگیشن برانچ لاہور تعینات۔ شہباز شریف کی طرف سے اثاثہ جات منجمد کرنے کے خلاف درخواست، جج جواد الحسن نے درخواست پر کارروائی 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ نیب نے غلط معلومات پر اثاثے منجمد کیے۔ شہباز شریف کا موقف، اثاثے منجمد کرنے کے احکامات کالعدم قرار دینے کی استدعا۔
لیگی رہنما خواجہ آصف کی نیب لاہور میں پیشی، نیب حکام کی خواجہ آصف سے اقامہ کیس میں پوچھ گچھ، دستاویزات کی طلب۔ لیگی رہنما نے 2.25 گھنٹے نیب کے سوالات کا جواب دیا۔ فوج عمران خان کے ساتھ نہیں بلکہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، جیسے ماضی میں نواز شریف کی حکومت کے ساتھ پاک فوج کھڑی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے صفدر اعوان کی بے حرمتی کا ڈرامہ اداروں کے درمیان تصادم کی کوشش قرار دے دیا۔ فیاض چوہان نے بلاول بھٹو کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے والد کے فرمان کے مطابق نواز شریف سے بچیں۔ دو بدو مقابلے کی فضا میں خاموش تماشائی قبول نہیں، اپوزیشن کے ہر نشتر پر جوابی وار ضروری، ان کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ وزیراعظم اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کی کاؤنٹر پالیسی سے غیر مطمئن۔ صوبائی کابینہ ارکان پر سخت برہمی کا اظہار، اداروں کے خلاف بیان بازی پر سخت رد عمل کی ہدایت۔ صوبائی کابینہ کے 8 ارکان کو اپوزیشن کے خلاف متحرک ہونے کی ہدایت۔ مریم نواز کی میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک مشاورت، سابق وزیر اعظم کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو بھیجے گئے حکومتی خط کے مندرجات پر تبادلہ خیال۔ قائد مسلم لیگ کی مریم نواز کو گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کی نگرانی کی ہدایت۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کراچی واقعے پر اظہار یکجہتی پر بلاول بھٹو سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے اظہار تشکر۔ لیگی رہنما نے جاتی امرا رائے ونڈ میں سٹی 42 سے گفتگو میں کہا، ووٹ کو عزت ملے گی تو ہی سب ٹھیک ہوگا۔ حکومت پی ڈی ایم کے کامیاب جلسوں سے گھبراہٹ کا شکار ہے۔ پنجاب پولیس میں مالی بے ضابطگیاں، آئی جی پنجاب نے متعلقہ برانچوں کی جانب سے آڈٹ پیروں کے جواب جمع کرانے تک فنڈز کا اجرا روک دیا۔ 70 ڈی ڈی اوز کے مکمل ریکارڈ اور اعتراضات کے درست جوابات فوری جمع کرانے کی ہدایت۔ گاڑی شہری کے لیے درد سر، 12 کروڑ مالیت والی گاڑی کے رجسٹریشن کا سن کر محکمہ ایکسائز کا سسٹم بھی جواب دے گیا۔ محکمہ ایکسائز کا سسٹم اپ گریڈ کرنے کے لیے پی آئی ٹی بی سے رابطہ، آئی ٹی بورڈ کی جانب سے خاموشی کا مظاہرہ۔ سب انسپیکٹر کو شہید قرار دینے کے لیے دائر درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے سب انسپیکٹر کو شہید قرار دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ سب انسپیکٹر کے ورثاء کو 13 لاکھ سے زائد واجبات 1 ماہ میں ادا کرنے کا حکم۔ ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کی لاہور ہائی کورٹ آمد، جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر سے ملاقات کی، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ آئی جی ریلوے عارف نواز خان کی ریلوے لائن میں کھلی کچہری، پولیس ملازمین کی جانب سے شکایات کا انبار، آئی جی کی جانب سے شکایات پر ہمدردانہ غور، مسائل کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کھلی کچہریاں لگیں گی، وزیراعلیٰ نے وزراء اور مشیروں کو اہم ذمہ داری سونپ دی، مراسلہ جاری۔ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں سہولت بازاروں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو عام بازاروں میں بھی اشیاء کے نرخ چیک کرنے کا حکم، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ڈی سی آفس میں کنٹرول روم بھی قائم۔ وزیر صحت نے دورے کے دوران کیمروں کی مدد سے ریلیف بازاروں کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کا شادمان سہولت بازار کا دورہ، اشیاء کی کم قیمتوں اور معیار پر اطمینان کا اظہار، 31 رعایتی بازار شہریوں کے لیے بڑا ریلیف قرار، کہا سہولت بازار حکومت کا نہایت احسن اقدام ہے، ثمرات شہریوں تک پہنچائیں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوڈ پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت، کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد، لازمی ماسک اور سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے گائیڈ لائن بھی جاری۔ پاکستان کی فضائی حدود میں توسیع کے لیے اقدامات، سول ایویشن اتھارٹی نے کراچی کے نارتھ سیکٹر کو لاہور ریجن میں ضم کر دیا، توسیع شدہ ریجن 31 اکتوبر تک فعال ہوگا،
نیا پلان ایکٹیو ہونے سے یورپ، کینیڈا اور خلیجی ممالک سے پروازوں میں اضافے، زر مبادلہ میں بڑھوتری اور ایئر ٹریفک کے بہتر انتظام میں مدد ملے گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی کی ملاقات، غضنفر علی گنگا کا عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے منتخب نمائندگان کے وقت سے بھی گفتگو، کہا پہلی بار وسائل کا رخ پسماندہ علاقوں کی جانب موڑا گیا ہے، اپوزیشن جماعتیں ترقی کا سفر روکنا چاہتی ہیں۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ کا 19واں سالانہ کانووکیشن، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت، بہترین تعلیمی سہولیات پر یونیورسٹی انتظامیہ کو خراج تحسین، پوزیشن ہولڈر طلبہ کو مبارکباد بھی پیش کی۔ مجموعی طور پر 2337 طلبہ کو ڈگری سے نوازا گیا۔ اساتذہ کی تدریسی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے خصوصی ٹریننگ کا فیصلہ، برٹش کونسل کے تعاون سے ٹریننگ پروگرام جلد شروع کرنے کے لیے صوبائی وزیر تعلیم مراد راس اور برٹش کونسل حکام میں اتفاق۔ کینیڈین ہائی کمشنر پاکستان کے قدرتی حسن کی معترف، سیاحت کے فروغ کے لیے کینیڈا کے تعاون کا اعادہ، ہائی کمشنر کا ملک میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کے لیے بھی کینیڈین تعاون کی یقین دہانی۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اٹلی کی سفیر کی سٹی 42 کے ساتھ خصوصی گفتگو، اطالوی سفیر نے پاک اٹلی تعلقات کو بے مثال اور اختلافات سے پاک قرار دے دیا۔ سفیر کا دو طرفہ تجارتی حجم بھی $5 ارب تک بڑھانے کا عزم۔ 46 کامن کے ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ وفد کا پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے کی وفد کو بیوٹیفیکیشن کے منصوبوں پر بریفنگ، وفد کا جیلانی پارک کا بھی دورہ، گرین لاہور کے لیے پی ایچ اے کے اقدامات کی بھی تعریف۔ ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے وفد کا دورہ لاہور چیمبر، وفد کی سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر طاہر منظور چودھری سے ملاقات، برینڈ روتھ روڈ پر موبائل فون کمپنیوں کے سگنلز کے مسئلے سے آگاہ کیا، کراکری ایسوسی ایشن کے وفد کی بھی چیمبر قیادت سے ملاقات، سیکٹر کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے تعاون کی اپیل۔ پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر اکرم شیخ کی کتاب کی تقریب رونمائی، وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں، وی سی ڈاکٹر نیاز احمد سمیت علمی شخصیات سمیت دیگر کی شرکت۔ اور آفتاب کرشی کارپوریٹ کرکٹ لیگ کا اہم میچ، لاہور ٹیکسپاد نے ٹریول ہٹ کو 19 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا۔